السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے وانیہ مقصود کا ناول لیل، ایپیسوڈ 6. چاروں طرف گرد سے اٹے ہوئے پرانے لکڑی کے بکس اور زنگ آلود لوہے کے ڈرم جیسے بے استعمال سامان پر بکھرا پڑا تھا. سر پر ٹوپی جمائے، موٹا خاکستری سویٹر پہنے، ایک شخص ٹوٹی ہوئی کھڑکی کی طرف منہ کیے موبائل کان سے لگائے بات کر رہا تھا. ہاں، تھوڑی دیر میں گھر آ جاؤں گا، تم اپنا خیال رکھنا. سردی بہت بڑھ گئی ہے، مجھے زکام بھی ہو گیا ہے. اس نے موبائل ذرا دور کیا اور پھر کھانس کر دوبارہ کان سے لگایا. پھر چند لمحوں بعد اس نے کال ختم کی اور موبائل نیچے کر کے جیسے ہی پلٹا، اس کے منہ سے نکلنے والی چیخ گلے ہی میں دب کر رہ گئی تھی. اس کے عین پیچھے وہ کھڑا تھا، سیاہ جینز کے اوپر سیاہ فٹڈ ہائی نیک اور اس کے اوپر گہرے زیتونی رنگ کی پریمیم لیدر جیکٹ پہن رکھی تھی. کلائی پر اسٹیل کی گھڑی نمایاں تھی. بال سرد ہوا سے ہلکے سے بکھرے ہوئے تھے، جبکہ گہری سیاہ آنکھیں کسی برفیلے طوفان کی طرح معلوم ہو رہی تھیں. وہ نہایت پرسکون کھڑا تھا، مگر اس کے وجود سے نکلتی ہیبت سامنے والے کی ٹانگیں کانپانے کے لیے کافی تھی. اس سے پہلے کہ وہ شخص کچھ کہتا، زرار نے ایک ہاتھ اس کے منہ پر رکھ کر پوری طاقت سے اسے پیچھے دیوار سے دے مارا تھا. وہ گھٹے گھٹے آواز میں کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا. وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر نہایت دھیمے لہجے میں بولا، آئندہ میرا پیچھا کرنے کی کوشش کی تو لاش ڈھونڈنے والے بہت ہوں گے مگر پہچاننے والا کوئی نہیں ملے گا. یہ کہہ کر اس نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا، مگر اگلے ہی لمحے گریبان مٹھی میں جکڑ کر اسے اپنے بالکل قریب کھینچا. وہ شخص کانپ رہا تھا. میں جانتا ہوں تمہیں میرے پیچھے کس نے لگایا ہے، اس کو بھی میں دیکھ لوں گا. اس نے گریبان پہ گرفت مضبوط کی. میں نہ ظالم ہوں، نہ ہی ہر مسئلے کا حل تشدد سمجھتا ہوں، لیکن ہر انسان کی ایک حد ہوتی ہے اور مجھے اپنی حدیں پار کرنا پسند نہیں ہے. وہ ایک لمحہ رکا. اس لیے خود کو مجبور مت کرو کہ میں اپنا وہ رخ دکھاؤں جو میں کسی کو دکھانا نہیں چاہتا. تمہارے 4 چھوٹے بچے ہیں، ان کے لیے سکون سے جیو اور میری نگرانی کرنا چھوڑ دو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. پھر اس نے ایک جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑا. وہ شخص لڑکھڑاتا ہوا نیچے گرتے گرتے بمشکل خود کو سنبھال سکا. اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اب تک صدمے سے باہر نہیں آیا تھا. اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ صرف ایک دن کسی شخص کا تعاقب کرنا اسے اتنا مہنگا پڑ جائے گا. وہ تو یہ اندازہ بھی نہیں لگا سکا کہ جس لمحے سے اس نے زرار پر نظر رکھی تھی، اسی لمحے سے زرار کی نظریں بھی اس پر جم چکی تھیں. اس نے اس پر ایک پرسکون بے تاثر نظر ڈالی، پھر اپنے جیکٹ کے کالر کو ٹھیک کرتے وہ مڑ گیا اور پورے اعتماد قدموں سے وہاں سے چل دیا. آخر کوئی یہ سوچ بھی کیسے سکتا تھا کہ وہ زرار درانی کا پیچھا کرے گا اور اس کو خبر بھی نہیں ہوگی. وہ ان لوگوں میں سے تھا جنہیں اپنے ارد گرد بدلتی ہوئی ہوا تک کا احساس ہو جاتا تھا. پھر ایک انسان کی موجودگی اس کی نظروں سے کیسے اوجھل رہ سکتی تھی؟ وہ جانتا تھا کہ وہ آدمی کس کے کہنے پر اس کا پیچھا کر رہا تھا، اور فی الحال وہ اس شخص کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا. ابھی نہیں. اس کے پاس اس سے کہیں زیادہ اہم کام تھے. اس وقت اس کی پوری توجہ صرف ایک چیز پر مرکوز تھی، وہ کوڈ، وہی کوڈ جو حیات کے پاس تھا، وہی کوڈ جس کی تلاش میں داور 10 سال سے ہر حد پار کر چکا تھا، اور اسی کوڈ تک پہنچنے کے لیے وہ حیات کے ایک ایک قدم پر نظر رکھے ہوا تھا. وہ شہر کے ایک پرسکون کیفے میں کھڑکی کے قریب والی میز پر بیٹھا تھا. سامنے رکھی کافی سے بھاپ اٹھ رہی تھی، مگر اس نے ایک گھونٹ تک نہیں لیا تھا. اس کی نظریں شیشے کی دیوار کے پار سڑک پر چلتے لوگوں پر جمی تھیں، مگر حقیقت میں وہ انہیں دیکھ ہی نہیں رہا تھا. اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور آہستہ سے آنکھیں موند لیں. ایک ہی امکان بار بار اس کے ذہن میں ابھر رہا تھا.
وہ بس جلد سے جلد چاہتا تھا کہ حیات کو اس کوڈ کے بارے میں پتہ چلے اور وہ اس کی تلاش شروع کر دے، کیونکہ حیات کے کام شروع کرتے ہی اس کا اپنا کام بھی آسان ہو جاتا۔ اگر حیات کو وہ کوڈ مل جاتا تو ظاہر ہے کہ اس کی خبر اسے بھی ہو جاتی، اور پھر وہ جلدی سے وہ کوڈ داور کے حوالے کر کے اس پورے جھنجھٹ سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑا لیتا۔ وہ اب مزید حیات کی زندگی میں الجھنا نہیں چاہتا تھا۔ پچھلے 8 سالوں سے اپنے باپ کے کہنے پر اور حیات کو خبر ہوئے بغیر وہ اس کی زندگی کی ہر چھوٹی بڑی بات سے واقف چلا آ رہا تھا، مگر اب وہ اس مسلسل جاسوسی سے آزادی چاہتا تھا۔ وہ تو ایک طرح سے اس لڑکی کے وجود سے ہی تنگ آ چکا تھا۔ اب وہ اس سوچ میں تھا کہ کیا حیات کو اس کوڈ کے بارے میں علم ہو گیا تھا۔ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ کافی کا کپ صوفے پہ بیٹھی حیات کے سامنے میز پر رکھ کر خود بھی ہاتھ میں اپنا مگ لیے اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ حیات پچھلے کافی وقت سے لیپ ٹاپ کھولے اسی میں گم تھی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا تو شہرام تجسس سے اس کے قریب آ بیٹھا۔ پھر جیسے ہی اس کی نظر اسکرین پر پڑی وہ چونک گیا۔ لیپ ٹاپ پہ 10 سال پرانی ایک نیوز رپورٹ کھلی ہوئی تھی۔ حیات، یہ تم… اس بار حیات نے اپنی انگلی ہونٹوں پر رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل اسکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ شہرام بھی خاموش ہو گیا تھا۔ پھر وہ جھک کر خود بھی خبر پڑھنے لگا۔ جوں جوں اس کی نظریں نیچے جاتی گئیں اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے گئے۔ حیات، یہ کیسے؟ اس کے منہ سے بمشکل اتنا ہی نکل سکا تھا۔ اگلے ہی لمحے حیات نے جھٹکے سے لیپ ٹاپ بند کر دیا تھا۔ وہ چند لمحے بے حرکت بیٹھی رہی تھی۔ شہرام خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ کیا یہ سچ ہے حیات؟ نہیں، وہ بمشکل بولی۔ کبھی نہیں، یہ بالکل سچ نہیں ہو سکتا۔ وہ لیپ ٹاپ میز پر رکھتے اچانک کھڑی ہوئی۔ میں نہیں مانتی، میرے ماں باپ ایسا نہیں کر سکتے، وہ ایسے نہیں ہو سکتے۔ وہ جیسے خود ہی خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر بغیر شہرام کی طرف دیکھے وہ تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ اگلے ہی لمحے دروازہ زور سے بند ہوا تھا۔ چند سیکنڈ کی خاموشی کے بعد اندر سے چیزیں گرنے، ٹوٹنے اور ادھر ادھر پھینکے جانے کی آوازیں آنے لگیں۔ شہرام نے گہری سانس لی۔ اسے حیرت نہیں ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا جب بھی حیات کے اندر کا غصہ قابو سے باہر ہوتا تھا تو وہ کبھی کسی انسان پر نہیں بلکہ بے جان چیزوں پر نکلتا تھا۔ وہ گھنٹوں خود کو کمرے میں بند رکھتی اور ایسے وقت میں اس کے قریب جانے کی ہمت کسی میں نہیں ہوتی تھی۔ کچھ دیر وہ خاموش بیٹھا رہا، پھر اندر سے آتی آوازوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے دوبارہ لیپ ٹاپ کھولا۔ اب کی بار اس نے خبر شروع سے پڑھنا شروع کی، کیونکہ اس سے پہلے اس کی نظر صرف آخری چند سطروں پر پڑی تھی۔ 13 اکتوبر کی شب اسلام آباد کے پوش علاقے میں پیش آنے والے دوہرے قتل کی تحقیقات نے ایک نیا اور حیران کن رخ اختیار کر لیا ہے۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق رات تقریباً 2 بجے 3 سے 4 نامعلوم افراد گھر میں داخل ہوئے، جہاں میاں بیوی کو بے دردی سے قتل کر کے فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق گھر سے نہ زیورات غائب تھے، نہ نقد رقم اور نہ ہی کسی قسم کی قیمتی اشیاء چوری کی گئی تھیں، جس کے باعث تفتیشی حکام اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ واردات کا مقصد ڈکیتی نہیں تھا بلکہ ذاتی دشمنی تھی۔ ذرائع کے مطابق یہ قتل باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کروایا گیا معلوم ہوتا ہے، تاہم قاتلوں کو کس نے بھیجا، اس حوالے سے کوئی حتمی ثبوت سامنے نہیں آ سکا۔ تحقیقات کے دوران سامنے آنے والا انکشاف اس کیس کو مزید پراسرار بنا گیا۔ پولیس نے گھر کے نچلے حصے میں واقع ایک بند کمرے سے بڑی مقدار میں خشک خون کے نشانات، جلے ہوئے انسانی اعضاء کی باقیات اور خون آلود کپڑے برآمد کیے ہیں۔ ابتدائی فورینزک رپورٹ کے مطابق یہ خون مقتول میاں بیوی کا نہیں بلکہ کسی تیسرے نامعلوم شخص کا ہے۔ تحقیقات سے شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مقتولین نے اپنی موت سے کچھ گھنٹے پہلے اسی کمرے میں کسی شخص کو قتل کیا تھا۔ بعد میں لاش کو نظر آتش کر کے تمام ثبوت مٹانے کی کوشش کی اور کمرے کو مستقل طور پر بند کر دیا۔ اس مبینہ مقتول کی شناخت نہیں ہو سکی، جبکہ پولیس اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ دونوں واقعات آپس میں منسلک ہیں یا نہیں۔
اس نے اچانک ہی لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ کیا واقعی حیات کے ماں باپ قاتل تھے؟ کیا انہوں نے اپنی موت سے پہلے کسی اور کا قتل بھی کیا تھا؟ یا پھر کہانی اتنی سادہ تھی ہی نہیں؟ اس نے بے اختیار لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا اور فوراً اٹھ کھڑا ہوا، تیز قدموں سے حیات کے کمرے کی طرف بڑھا اور دروازے پر دستک دی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ حیات سامنے کھڑی تھی، آنکھیں بری طرح سرخ اور بھیگی ہوئی تھیں۔ اس کے پیچھے پورا کمرہ بکھرا پڑا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کا سامان فرش پر پھیلا ہوا تھا، کشن ادھر ادھر پڑے تھے، مگر شہرام کی نظر ایک لمحے کے لیے بھی کمرے پر نہیں گئی تھی۔ وہ صرف حیات کو دیکھ رہا تھا۔ حیات خاموشی سے مڑی اور اندر چلی گئی۔ شہرام بھی اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوا۔ میرے ماں باپ ایسا نہیں کر سکتے، اس کی بھیگی ہوئی آواز کمرے میں گونجی تھی۔ یہ جھوٹ ہے۔ پھر پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ ان پر الزام لگایا گیا ہے، انہیں جان بوجھ کر مجرم ثابت کیا گیا ہے۔ یہ سب داور نے کیا ہے، اسی نے ان پر یہ الزام لگوایا ہے۔ شہرام خاموش کھڑا رہا۔ وہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتا تھا۔ آخر وہ حیات کے ماں باپ تھے۔ دنیا چاہے ان کے خلاف ہزار ثبوت لے آتی، ایک بیٹی کے لیے انہیں قاتل مان لینا اتنا آسان نہیں تھا، اور شاید وہ خود بھی اس خبر پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ لیکن سچ کون جانتا تھا؟ کیا پتہ واقعی انہوں نے کسی کا قتل کیا ہو؟ اور اگر یہ سب جھوٹ بھی تھا تو پھر تہخانے میں ملا وہ خون کس کا تھا؟ وہ تیسرا شخص کون تھا جس کی شناخت آج تک کسی کو معلوم نہ ہو سکی؟ حیات، پہلے خود کو سنبھالو، رونے سے یا چیزیں توڑ دینے سے کچھ نہیں بدلے گا۔ میں بھی یہی مانتا ہوں کہ تمہارے ماں باپ ایسے نہیں ہو سکتے، مگر صرف یقین کافی نہیں ہوتا، ہمیں اسے ثابت بھی کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس تیسرے شخص کا قتل بھی اسی سازش کا حصہ ہو، اور تمام ثبوت جان بوجھ کر تمہارے ماں باپ کے خلاف چھوڑے گئے ہوں تاکہ ہر الزام انہی پر آ کر ٹھہر جائے۔ وہ اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ واقعہ 10 سال پرانا ہے حیات، اور 10 سال تک یہ راز دبا رہا۔ اب جب ہم سچ کے اتنے قریب آ گئے ہیں تو ہمیں جذبات میں آ کر نہیں بلکہ ہوش سے کام لینا ہوگا۔ وہ ایک قدم اس کے قریب آیا۔ ہم سب مل کر حقیقت تک پہنچیں گے۔ اگر تمہارے ماں باپ بے گناہ ہیں تو ہم یہ ثابت کر کے رہیں گے، لیکن ابھی پہلے خود کو پرسکون کرو۔ کہہ دو نا کہ یہ جھوٹ ہے، کہہ دو کہ یہ خبر غلط ہے۔ حیات، وہ چند قدم اور آگے آیا۔ میں نہ اس خبر کو سچ مان رہا ہوں اور نہ ہی جھوٹ۔ حیات نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ صرف 10 سال پرانی ایک خبر پڑھ کر ہم کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ خبر ہمیشہ حقیقت نہیں ہوتی، حقیقت تک پہنچنے کے لیے ثبوت چاہیے ہوتے ہیں۔ اس کے آنسو تو رک گئے تھے، مگر سینے میں اٹھتی گھٹن بدستور قائم تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کے دل پر بھاری پتھر رکھ دیا ہے۔ اور ایک بات اور، ہمیں صرف تمہارے ماں باپ کی بے گناہی ثابت نہیں کرنی، ہمیں اس تیسرے شخص تک بھی پہنچنا ہے۔ آخر وہ کون تھا؟ اس کا تمہارے گھر سے کیا تعلق تھا اور اسے کیوں مارا گیا؟ وہ چند لمحے خاموش رہا۔ یہ سارے سوالوں کے جواب ابھی ہمارے پاس نہیں ہیں، مگر مل جائیں گے۔ جب ہم پیرس جا کر داور کا سامنا کریں گے تو بہت سے راز خود بخود سامنے آ جائیں گے۔ اس نے نرم لہجے میں کہا تھا، اور ایک اور بات اچھی طرح سن لو، تم اس سب میں اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، مایا تمہارے ساتھ ہے، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ حیات خاموش کھڑی رہی۔ میرا یقین کہتا ہے کہ اس تیسرے شخص کا تمہارے ماں باپ سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور تھا۔ وہ تعلق کیا تھا اور اس کی موت کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی، یہ بھی ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ پھر اس نے قدرے سوچتے ہوئے پوچھا، بس ایک بات پر غور کرو حیات، اپنے بچپن کو یاد کرنے کی کوشش کرو۔ کیا تمہیں کبھی یاد ہے تمہارے گھر میں کوئی تیسرا شخص رہتا ہو؟ وہ دھیرے سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا ذہن یکسر مفلوج ہو چکا ہو۔ وہ جتنا ماضی کو یاد کرنے کی کوشش کرتی اتنا ہی سب کچھ دھندلا ہوتا جاتا۔ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا، اس نے بمشکل کہا۔ میرے گھر میں صرف ماما تھیں، بابا تھے اور میں تھی۔
ماما اور بابا اپنے کام میں بہت مصروف رہتے تھے، آدھے سے زیادہ وقت تو گھر سے باہر ہی گزرتا تھا، اسی لیے بچپن سے انہوں نے میری دیکھ بھال کے لیے ایک کیئر ٹیکر رکھی ہوئی تھی۔ اس کی آواز آہستہ آہستہ مدھم ہوتی گئی تھی۔ وہ تقریباً 10 سال تک میرے ساتھ رہی، پھر مجھے یاد ہے اسے کینسر ہو گیا تھا۔ میں تب صرف 10 سال کی تھی اور وہ تب ہی دنیا سے چلی گئی تھی۔ اس نے آہستہ سے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، وہ نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کی موت پہلے ہی ہو چکی تھی تو تہہ خانے میں قتل ہونے والا وہ تیسرا شخص بھی وہ نہیں تھی۔ شہرام خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا، پھر اس نے گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے آہستہ سے سر ہلایا۔ تو پھر ہماری کہانی میں کوئی ایسا کردار ضرور ہے جس کے بارے میں نہ تم جانتی ہو نہ میں۔ چند لمحے خاموش رہ کر اس نے سنجیدگی سے حیات کی طرف دیکھا۔ اور اکثر سب سے خطرناک راز وہی ہوتے ہیں جن کے وجود کا ہمیں اندازہ تک نہیں ہوتا۔ پھر اس نے اپنی بھیگی ہوئی آنکھیں اٹھا کر بے بس نظروں سے شہرام کو دیکھا۔ اور اگر میں اپنے ماں باپ کے قاتل کو بے نقاب نہ کر سکی تو، اگر میں اس تک پہنچ ہی نہ پائی تو۔ شہرام خاموشی سے اس کے برابر آ بیٹھا۔ چند لمحے وہ اسے دیکھتا رہا۔ تمہاری سب سے بڑی غلطی یہی ہے حیات، تم ہر جنگ لڑنے سے پہلے ہی اپنی ہار کا فیصلہ کر لیتی ہو۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ دنیا میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہوتی۔ اگر قدرت یہ نہ چاہتی کہ تمہارے ماں باپ کو انصاف ملے تو نہ تو تمہاری یادداشت واپس آتی، نہ تمہیں ان کی حقیقت تک پہنچنے کا راستہ ملتا۔ یہ سب محض اتفاق نہیں ہوتا حیات۔ وہ خاموش رہی، مگر اس کے اندر کا خوف ابھی بھی ویسا ہی تھا۔ میں اتنے بڑے آدمی کا مقابلہ کیسے کروں گی شہرام؟ اس نے شکستہ لہجے میں کہا تھا۔ وہ ہار رہی تھی۔ میں اس جیسی طاقت نہیں رکھتی، نہ ہی میں اتنی مضبوط ہوں۔ میں اسے مارنا بھی نہیں چاہتی کیونکہ میں قاتل نہیں ہوں۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر بھیگ گئی تھیں۔ میں تو صرف اس کا سچ سامنے لانا چاہتی ہوں تاکہ میرے ماں باپ کو انصاف مل سکے۔ مجھے لگتا ہے کسی کو قتل کر دینا شاید آسان ہو، لیکن اس کے چہرے سے برسوں پرانا جھوٹ نوچ کر دنیا کو سچ دکھانا اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ شہرام نے گہرا سانس لیا۔ تمہیں اس وقت صرف ایک قدم دیکھنا ہے، پوری منزل نہیں۔ فی الحال صرف پیرس جانا ہے، باقی راستہ وہاں جا کر خود بنتا جائے گا۔ ہر سوال کا جواب ابھی نہیں ملتا، کچھ جواب سفر کے دوران ملتے ہیں، اس لیے خود کو سنبھالو، اپنے ذہن کو مضبوط کرو، کیونکہ آگے تمہیں اپنے جذبات سے زیادہ اپنے حوصلے کی ضرورت پڑے گی۔ وہ بستر پر سیدھی لیٹی چھت کو تک رہی تھی۔ شہرام شام ہی میں واپس آ چکا تھا اور اس کے جانے کے بعد سے وہ اسی طرح خاموش لیٹی اپنے ہی خیالوں میں الجھی ہوئی تھی۔ مایا صبح سے گھر نہیں تھی، وہ یقیناً گروسری کرنے گئی ہوگی۔ اس طرح کے سارے کام وہی کرتی تھی۔ 1 مہینے بعد پیرس میں آرٹ ایگزیبیشن منعقد ہونی تھی۔ اس کے پاس پیرس جانے کے لیے پورا 1 مہینہ تھا۔ اگر چاہتی تو ابھی بھی روانہ ہو سکتی تھی، کیونکہ کل ہی آرٹ ایگزیبیشن کی طرف سے اس کے اکاؤنٹ میں معقول رقم منتقل کی گئی تھی۔ ساتھ ہی فلائٹ ٹکٹ، ایونٹ کا آفیشیل پاس اور پیرس کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں 10 دن کے قیام کا انتظام بھی کر دیا گیا تھا۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ 10 دن اس مقصد کے لیے ہرگز کافی نہ تھے جس کے لیے وہ پیرس جا رہی تھی۔ ویسے بھی اسے اس بات کی فکر نہیں تھی، ضرورت پڑی تو وہ کسی اور ہوٹل میں ٹھہر جائے گی۔ اسے آرٹ ایگزیبیشن میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ تو صرف ایک شخص کی خاطر پیرس جا رہی تھی، داور۔ ویسے بھی کون سا اس کی پینٹنگز کسی کو پسند آنے والی تھیں۔ اس نے بے اختیار سر موڑ کر سامنے دیوار کے ساتھ ٹکی اپنی 3 پینٹنگز کو دیکھا۔ وہ بری نہیں تھیں، بس انہیں سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں تھا۔ صرف وہی جانتی تھی کہ انہیں اس نے کب بنایا تھا، کیوں بنایا تھا، اور ہر برش سٹروک کے پیچھے کون سا زخم دفن تھا۔ پینٹنگ بنانا اس کا شوق نہیں تھا، شوق تو انسان اپنی خوشی سے اپناتا ہے، مگر کچھ فن ایسے ہوتے ہیں جو انسان خود نہیں چنتا، بلکہ اس کے زخم خاموشی سے اس کے ہاتھوں میں اتر آتے ہیں۔ یہ شہر کی ایک بلند و بالا عمارت کی 5ویں منزل پر واقع اپارٹمنٹ تھا۔
کچن میں درمیانے قد کا ایک شخص سنک کے سامنے کھڑا برتن دھو رہا تھا۔ عمر 40 کے قریب لگتی تھی۔ آنکھوں پر باریک فریم کا چشمہ پہن رکھا تھا۔ پورے اپارٹمنٹ کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں۔ ٹھنڈی ہوا مسلسل اندر آ رہی تھی، جس سے سفید پردے ہلکے ہلکے لہرا رہے تھے۔ آخر پلیٹ دھو کر اس نے نل بند کیا، ہاتھ جھاڑے اور آہستہ آہستہ کھلی کھڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ دونوں پٹ پوری طرح کھول کر اس نے گردن باہر نکالی۔ 5ویں منزل سے نیچے سڑک پر چلتی گاڑیاں چھوٹے چھوٹے روشن نقطوں کی طرح دکھائی دے رہی تھیں۔ چند لمحے خاموشی سے باہر دیکھنے کے بعد اس نے کھڑکی بند کر دی تھی، پھر پورے اپارٹمنٹ کی لائٹس بند کرتا ہوا بیڈ روم میں داخل ہوا۔ کمرے میں آ کر اس نے صرف بیڈ کے ساتھ رکھا سائیڈ لیمپ روشن کیا۔ ہلکی زرد روشنی میں کمرہ نیم تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ اس نے ایک سرسری سی نظر پورے کمرے پر ڈالی، پھر اگلے ہی لمحے وہ رک گیا۔ اس کی نظر سامنے والی کھڑکی پر جا کر رک گئی تھی۔ سفید پردے مسلسل ہوا میں لہرا رہے تھے۔ وہ ٹھٹک گیا تھا۔ یہ ناممکن تھا۔ وہ چند لمحے کھڑا کھڑکی کو گھورتا رہا۔ برتن دھونے سے پہلے وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس کھڑکی کو بند کر کے گیا تھا، پھر یہ دوبارہ کیسے کھل گئی تھی؟ چند لمحوں تک وہ اسی سوچ میں کھڑا رہا، پھر خود ہی سر جھٹک دیا۔ شاید میں ہی بند کرنا بھول گیا ہوں گا، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ زیادہ غور کیے بغیر اس نے چشمہ اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھا، پھر کھڑکی تک گیا، باہر ایک سرسری نظر ڈالی اور اس بار احتیاط سے دونوں پٹ مضبوطی سے بند کر دیے۔ واپس آ کر وہ بستر پر لیٹ گیا، ایک ہاتھ بڑھا کر سائیڈ لیمپ بھی بجھا دیا۔ کمرہ مکمل اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ چند منٹ تک وہ موبائل اسکرول کرتا رہا۔ رفتہ رفتہ اس کی پلکیں بوجھل ہونے لگیں۔ آخر کار اس کی آنکھ لگ گئی اور موبائل اس کے ہاتھ سے پھسل کر بستر پر ہی جا گرا۔ اب پورے اپارٹمنٹ میں ایسا سناٹا چھا گیا تھا کہ گھڑی کی ٹک ٹک بھی غیر معمولی طور پر واضح سنائی دے رہی تھی۔ اور پھر اسی گہرے سکوت کے بیچ کمرے کے کونے میں کھڑی لکڑی کی الماری کا دروازہ بغیر کسی آواز کے انتہائی آہستگی سے کھلنے لگا۔ وہ گہری نیند میں تھا، اتنی گہری کہ اپنے ہی خراٹوں کی آواز سے بے خبر تھا۔ پھر الماری کے دونوں پٹ نہایت آہستگی سے مزید کھل گئے تھے۔ اندر کی تاریکی میں پہلے صرف ایک سایہ ابھرا، پھر وہ سایہ خاموشی سے باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں دھیمی روشنی میں چمکتا ایک لمبا چاقو تھا۔ وہ سایہ ایک ایک قدم اٹھاتا بے آواز فرش پر چلتا ہوا بستر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ بستر کے پاس آ کر رک گیا تھا۔ وہ کچھ دیر تک صرف اس سوتے ہوئے شخص کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر اس نے نہایت آہستگی سے اپنا ہاتھ بلند کیا۔ چاقو نوکدار رخ کے ساتھ اوپر کی طرف چمک رہا تھا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے بھی دستہ مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ اگلے ہی لمحے ایک ہی بھیانک جھٹکے کے ساتھ وہ تیز دھار چاقو سوئے ہوئے شخص کے سینے میں اتار دیا گیا۔ بستر پر پڑا وجود جھٹکے سے اچھلا تھا۔ اسے چیخنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ ابھی وہ حواس سنبھالنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ ظالم ہاتھ نے وہی خون آلود چاقو اس کے سینے سے کھینچ کر نکالا اور لمحوں کے اندر اس کے جسم کے دوسرے حصے میں پیوست کر دیا۔ شدید ضرب پڑتے ہی اس کے منہ سے خون کی ایک تیز دھار پھوٹی اور سامنے کھڑے پراسرار وجود کے چہرے پہ جا پڑی۔ وہ بولنے کی صلاحیت کھو چکا تھا اور شاید سکتے کی حالت میں تھا، لیکن کمرے کے مدھم دھندلکے میں اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں نے سامنے کھڑی صورت کو پہچان لیا تھا۔ وہ گھنے اور لمبے سیاہ بالوں والی ایک لڑکی تھی، جس کی سیاہ زلفیں اس کے گھٹنوں سے بھی نیچے تک آتی تھیں۔ وہ اسے جانتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص کچھ سوچ پاتا، اس لڑکی نے چاقو دوبارہ اس کے وجود میں اتارا اور پھر بے دردی سے ایک کے بعد ایک مسلسل وار کرتی چلی گئی۔ وہ جنونی انداز میں اس کے تڑپتے ہوئے جسم کو خون میں نہلا رہی تھی۔ وہ بدقسمت شخص تڑپ رہا تھا، لیکن چیخنے سے قاصر تھا۔ پھر جیسے ہی اس کے حلق سے درد بھری ایک مدھم سی چیخ نکلنے لگی تو اس لڑکی نے اپنے پورے زور کے ساتھ وہ تیز دھار چاقو سیدھا اس کے گلے کے اندر اتار دیا۔ وہ اس شخص کو محض مارنا نہیں چاہتی تھی، بلکہ اس کے وجود کی بوٹیاں بوٹیاں کر دینا چاہتی تھی، اور وہی وہ کر رہی تھی۔
وہ جنونی انداز میں بغیر رکے اس کے جسم میں بار بار چاقو گھونسے جا رہی تھی۔ وہ بدقسمت شخص پھٹی پھٹی آنکھوں سے چھت کو گھورتا ہوا کافی دیر پہلے ہی دم توڑ چکا تھا، لیکن اس پراسرار لڑکی کے جنون کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بے دردی سے وار پہ وار کرتی چلی گئی۔ وہ اسے تب تک چھلنی کرتی رہی جب تک مقتول کا پورا جسم خون کے تالاب میں تبدیل نہ ہو گیا اور وہ خود بھی سر سے پاؤں تک سرخ خون میں لت پت ہو گئی۔ بالآخر جب اس کی وحشیانہ ہوس سے انتقام کچھ کم ہوئی تو اس نے خون سے ٹپکتا چاقو اپنی جیب میں ڈالا۔ اس نے اس شخص کو انتہائی درندگی سے چھلنی کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ پھر وہ مقتول کی لاش کے اوپر جھکی۔ اس کے چہرے پر ایک بھیانک مسکراہٹ ابھری تھی۔ تم میرا تیسرا شکار تھے۔ اب اس کے بعد صرف ایک آخری شکار بچے گا، وہی جس کا سب سے پہلا ہاتھ تھا میری زندگی کو جہنم بنانے میں۔ اور پھر خاموش کمرے میں اس کی خوفناک اور جنونی ہنسی اٹھی تھی۔ میرا آخری ہدف، یہ کہہ کر وہ ایک پراسرار سائی کی طرح تاریکی میں پلٹ گئی تھی۔ 1 مہینہ تیز رفتار سے گزر گیا تھا اور آج آخرکار پیرس روانہ ہونے کا دن آ ہی گیا تھا۔ گزشتہ 1 مہینے میں اس نے اپنے فلیٹ کا کرایہ بھی بھیجی ہوئی رقم سے ادا کر دیا تھا۔ باہر جنوری کی یخ بستہ صبح تھی۔ صبح کے 6 بج رہے تھے۔ تیز اور کاٹ کھانے والی سرد ہوائیں کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ اس کی فلائٹ 9 بجے روانہ ہونی تھی۔ وہ بستر کے کنارے جھکی اپنے ٹریول بیگ کی زپ بند کر رہی تھی۔ اس نے سفید ہائی نیک سویٹر کے ساتھ سفید وائڈ لیگ پینٹس پہن رکھی تھیں، جن کے اوپر ہلکا گلابی لانگ کوٹ تھا۔ گلے میں گلابی مفلر لپٹا ہوا تھا اور اس کے نیچے وہی لاکٹ موجود تھا جو برسوں پہلے اس کے باپ نے اسے دیا تھا۔ بال کھلے ہوئے شانوں تک آ رہے تھے اور ماتھے پر ہمیشہ کی طرح چھوٹے بینگز نکال رکھے تھے۔ تبھی دروازہ آہستگی سے کھلا۔ تیار ہو؟ شہرام نے اندر جھانکتے ہوئے پوچھا تھا۔ حیات نے مختصراً اس کی طرف دیکھا۔ ہاں آؤ، میرا بیگ اٹھاؤ، وہ کہتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی، آئینے میں ایک آخری نظر خود پر ڈالتے ہوئے اپنے گلابی کوٹ کا کالر اور آستینیں درست کرنے لگی۔ شہرام نے ایک سانس بھری، پھر نظریں اس کے بھاری بھرکم بیگ پر ڈالیں۔ جو آپ کا حکم محترمہ۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ دبائے آگے بڑھا، جھک کر بیگ اٹھایا، پھر کندھے پر جماتے ہوئے بولا، حکم کی تعمیل ہو چکی محترمہ۔ حیات نے ایک نظر اسے شیشے سے دیکھا۔ آرام سے نیچے رکھنا، ضروری سامان ہے اس میں میرا۔ ہاں ہاں، اس میں تو تم نے چاندی سونا رکھا ہوا ہے نا۔ پھر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے مڑا، تو اب اگر آپ کا تیار ہونا مکمل ہو گیا ہو تو کیا ہم پیرس روانہ ہونے کی اجازت پا سکتے ہیں؟ فلائٹ ہمارا انتظار نہیں کرے گی۔ محمل کو ساتھ نہیں لائے؟ اس نے کہا تھا وہ خود ہی سیدھا ایئرپورٹ پہنچ جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ مایا؟ حیات نے اسے آواز لگائی۔ چند ہی لمحوں بعد مایا تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ مکمل تیار تھی، مگر حیات کی نظر سیدھی اس کے ہاتھوں پر جا کر رکی، ان پر جھاگ لگی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، تم اس وقت برتن دھو رہی تھیں؟ حیات نے پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے پوچھا۔ سیریسلی؟ ہمیں نکلنے میں پہلے ہی دیر ہو رہی ہے۔ تمہارا بیگ تیار ہے نا؟ مایا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے ہاتھ جھٹکے۔ بس کچن صاف کر رہی تھی، ہو گیا سب۔ پھر جلدی سے بولی، اور میڈم میرا بیگ باہر ہی رکھا ہے، آپ فکر نہ کریں، فلائٹ مس نہیں ہونے دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے مڑی تو پلٹتے ہی اس کے لمبے سیاہ بال، جو گھٹنوں سے بھی نیچے تک جاتے تھے، لہرا کر اس کی پشت پر بکھر گئے تھے۔ وہ صوفے پر نیم دراز انداز میں بیٹھی ہوئی تھی، سادہ گرے ٹی شرٹ اور سیاہ ٹراؤزرز میں ملبوس۔ سنہرے کندھوں تک آتے بال ڈھیلے سے جوڑے میں بندھے ہوئے تھے، جبکہ گول چشمہ اس کی سرمئی آنکھوں پر ٹکا ہوا تھا۔ گھٹنوں پر لیپ ٹاپ رکھا تھا اور اس کی انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر چل رہی تھیں۔ وہ پچھلے کئی مہینوں سے ایک ہی کام میں لگی ہوئی تھی اور ہر بار ناکام ہو رہی تھی۔ اس نے چشمے کے اوپر سے سر اٹھا کر دیوار پر لگی گھڑی دیکھی۔
صبح کے 6:10 ہو رہے تھے۔ فلائٹ 9 بجے کی تھی۔ اس نے بغیر کسی جلد بازی کے لیپ ٹاپ بند نہیں کیا۔ پہلے چند آخری کمانڈز چلائیں، پھر اسے ایک طرف رکھا اور صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چند منٹ بعد وہ کمرے سے واپس نکلی۔ اب اس نے سیاہ جینز کے اوپر سیاہ ہائی نیک سویٹر کے اوپر ڈارک گرے وولن کوٹ پہن رکھا تھا۔ بال بدستور جوڑے میں بندھے ہوئے تھے اور چشمہ حسب معمول آنکھوں پر موجود تھا۔ سامان کے نام پر صرف اس کا لیپ ٹاپ ہی کافی تھا۔ اگر ضرورت پڑی تو وہاں سے کپڑے خرید لے گی۔ ویسے بھی اسے صرف 3 دن کے لیے پیرس جانا تھا۔ وہ حیات کے مشن کا حصہ بن کر نہیں جا رہی تھی۔ اس کا اپنا ایک الگ مقصد تھا۔ البتہ ان 3 دنوں میں وہ داور کے بارے میں اتنی معلومات ضرور نکال سکتی تھی جتنی حیات کو درکار تھیں۔ وہ دوبارہ صوفے کے قریب آئی۔ ہلکا سا جھک کر اس نے کھلا ہوا لیپ ٹاپ ہاتھ میں اٹھایا۔ ٹرمینل کی کالی اسکرین پر کوڈز کی سطریں تیزی سے اوپر جا رہی تھیں۔ درجنوں ناکام لاگ ان کی کوششوں اور بند سرورز کی لسٹ کے نیچے سرخ رنگ میں ایک نوٹیفیکیشن چمک رہا تھا۔ ایکسیس ڈینائیڈ، ٹارگٹ ڈیٹا انکرپٹڈ۔ ایڈن ویرل کا اصل ڈیٹا ایک مضبوط سیکیورٹی وال کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور فی الحال اس تک پہنچنے کا راستہ بند تھا۔ اس نے چند لمحے اسکرین کو خاموشی سے دیکھا، پھر ہونٹوں پر ہلکی سی لکیر ابھری۔ بہت جلد مجھے پتہ چل ہی جائے گا تم اصل میں ہو کون۔ یہ کہہ کر اس نے آہستگی سے لیپ ٹاپ بند کیا، اسے اپنے سیاہ لیپ ٹاپ بیگ میں رکھا اور ایک ہاتھ سے بیگ تھامے اپارٹمنٹ سے باہر نکل آئی۔ ایڈن ویرل کون تھا یہ وہ جانتی تھی، مگر ایڈن ویرل دراصل تھا کون؟ یہ سوال کئی مہینوں سے اس کے سامنے بند دروازے کی طرح کھڑا تھا، اور وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھی جو بند دروازوں کے سامنے ہمیشہ کے لیے رک جایا کرتے ہیں۔ وہ ہر حال میں اس کی اصل پہچان تک پہنچنا چاہتی تھی۔ تو یہاں روکتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ کو، اور ایک سب سے اہم بات، اگر آج کی ایپیسوڈ میں آپ کو نوائز محسوس ہو اور کچھ آوازیں آ رہی ہوں تو آئی ایم سوری فار دیٹ۔ میں کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ میں نے اتنی کوشش کی کہ میں اس بے ہنگم شور سے بچ سکوں، لیکن جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آزادی ہے نا بھائی، تو آزادی ہے باجے بجانے کی، آزادی ہے شور مچانے کی۔ باقی اور آزادیوں کا تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ آزادی ہمیں ضرور ہے۔ تو ہم اس دور میں جی رہے ہیں جہاں پہ اگر آپ کوئی لاجیکل بات کرتے ہیں، کوئی لاجیکل بات کہتے ہیں، دلیل دیتے ہیں اور دلیل مانگتے ہیں، تو اس چیز کی ہمیں آزادی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ یہ باجے بجاتے ہیں نا، پھلجھڑیاں جلاتے ہیں، پٹاخے چھوڑتے ہیں، اس سب کی ہمیں آزادی ہے۔ تو آزادی مبارک۔ اللہ حافظ۔